پیغام رمضان محسوس کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق اللہ العظیم. علی کے گھر کی طرف ہے نظر زمانے کی. آج 15 رمضان امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہے، تو ان کے حوالے سے چند اشعار. علی کے گھر کی طرف ہے نظر زمانے کی، خبر جو پائی ہے مولا حسن کے آنے کی، خبر جو پائی ہے مولا حسن کے آنے کی. مولا علی کی جو تلوار ہے اس کا نام ہے ذوالفقار. اب آپ نے شعر سننا ہے. مرید ہو گئی شاہ پر کی ذوالفقار علی، مرید ہو گئی شاہ پر کی ذوالفقار
علی ادائیں دیکھی ہے جب سے قلم چلانے کی ادائیں دیکھی ہے جب سے قلم چلانے کی. اور امام حسن علیہ السلام کی ولادت ظہر میں ہوئی. اب آپ نے شعر قابل ہوا ڈاکٹر صاحب آپ نے نہیں سننا. وہ آئے ظہر میں اور ماں کے ساتھ عصر پڑی. کیا بات ہے. وہ آئے ظہر میں اور ماں کے ساتھ عصر پڑی. خدا کے سجدے میں عادت تھی سر جھکانے کی. خبر جو پائی ہے مولا حسن کے آنے کی. حضور امامت فرمانے امام حسن پشت پہ آکے بیٹھے. ماشاءاللہ. اب آپ نے سننا ہے. ابھی امام حسن پشت پر ہے بیٹھے ہوئے. ابھی امام حسن پشت پر ہے بیٹھے ہوئے. رسول کیجئے زحمت نصر اٹھانے کی. رسول کیجئے رحمت نظر جھکانے کی. اور یہ جشن امام حسن آج یہاں پہ منعقد ہے. کہہ رہا ہوں ہے ذکر مولا حسن پنجتن کی آمد ہے. ہے ذکر مولا حسن پنجتن کی آمد ہے. بدل رہی ہے فضائے غریب خانے کی. خبر جو پائی ہے مولا حسن کے آنے کی. اور شعر قابل غور. ابھی میں جشن امام حسن میں آیا ہوں. کیا بات ہے. کیا بات ہے. ہم سب شریک ہیں. ہم سب شریک. جشن امام حسن ہے. ابھی میں جشن امام حسن میں آیا ہوں. امجد بھائی اے موت جا اے موت جا ابھی فرصت نہیں ہے کیا بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اے موت جا ابھی فرصت نہیں ہے آنے کی. مکہ ہے ہم کو روز میں عادت تکلم و فرحان. کیا میں ثنائے حسن پینے اور پلانے کی خبر جو پائی ہے مولا حسن کے آنے کی. علی کے گھر کی طرف ہے نظر زمانے کی. خبر جو پائی ہے مولا حسن کے آنے. کیا بات. کیا بات. کیا بات. سبحان اللہ. حوصلے سے بہت ہی خوبصورت کلام تھا. السلام علیکم ناظرین و کرام. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی آج رمضان کی 15 تاریخ ہے. آج وہ مبارک دن ہے جب مدینے کی فضاؤں میں خوشی کا سما تھا. ناظرین و کرام جب گھر فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رحمت اتر رہی تھی اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلے نواسے کو اپنی آغوش میں اٹھایا
ناظرین کرام، آج جشن امام حسن علیہ السلام ہم اپنی ٹرانسمیشن کے اندر منا رہے ہیں، اور یہ صرف ایک بچے کی پیدائش نہیں تھی، یہ رحمت کا نزول تھا، یہ علم کا آغاز تھا، یہ سخاوت کا پیغام تھا۔ اور آج ہم ذکر کریں گے امام حسن کی زندگی پہ، ان کی سادگی پہ، ان کے کردار پہ، اور ان کے صبر اور ان کی قربانی پر۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ناظرین کہ امام حسن علیہ السلام نے اپنا بچپن مسجد نبوی میں گزارا۔ کبھی وہ حضور کی پیٹھ پہ چڑھ جایا کرتے تھے، کبھی وہ حضور کے کندھے پہ چڑھ جایا کرتے تھے، اور یہ پیار نہیں تھا، یہ محبت تھی، یہ ایک عزت تھی، ایک تعلیم تھی جو بچوں کو کس طرح تربیت کی جاتی ہے۔ امام حسن کا بچپن ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں گزرا، اور ان کے کندھوں پہ گزرا، ان کی پیٹھ پہ گزرا۔ یہی ایک ان کی سب سے بڑی وہ ہے خوش نصیبی ہے امام حسن کی، کہ انہوں نے ہمارے نبی کو اپنے نانا کے سر پہ، اپنے نانا کے کندھوں پہ زندگی گزاری۔ بالکل بالکل ایسے ہی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی ناظرین اکرام، امام حسن علیہ السلام کی ولادت 15 رمضان 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد تھے شیر خدا مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور والدہ تھی جنت کی خواتین کی سردار فاطمہ بنت محمد علیہ السلام۔ ناظرین و کرام، آپ کے دادا تھے ابو طالب، اور آپ کے نانا تھے رحمت للعالمین، جو کہ کل کائنات کے لیے رحمت تھے۔ جی، کل کائنات کی رحمت تھے۔ اسی طرح حضرت امام حسن علیہ السلام کی ایک پہچان ہوا کرتی تھی، ثقافت۔ ان کی جو پہچان تھی وہ بہت بڑی ثقافت تھی۔ وہ روایت میں آتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں جو کچھ بھی ہوتا تھا وہ بانٹ دیا کرتے تھے۔ انہوں نے دولت کا جو مفہوم تھا اس کو جمع کرنا نہیں تھا، بلکہ دولت کا مفہوم ان کے نزدیک تقسیم کرنا تھا۔ جتنی دولت تقسیم کی جائے گی اتنی دولت بڑھتی چلی جائے۔ ایک بار ایک فقیر ان سے سوال کرتا ہے، تو وہ اپنے گھر میں جاتے ہیں اور گھر میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ لا کے اس فقیر کو دان کر دیتے ہیں۔ یہ ثقافت کبھی دیکھنے کو نہیں ملی۔ یہ ثقافت بہت بڑی ثقافت تھی۔ ساتھ ہی امجد قریشی، آپ کو پتہ ہے کہ امام حسن کو شکل پیغمبر بھی کہا جاتا ہے۔ بے شک ایسے ہی تھا بالکل۔ تو وہ میں نے کہا نا کہ جو شکل پیغمبر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ حضور کے کاندھوں پہ چڑھتے رہے، وہ حضور کی پیٹھ پہ چڑھتے رہے، وہ ان کی گود میں پرورش پائی، انہوں نے ان کی گود میں تربیت پائی، ان کی گود میں جو ہے انہوں نے اپنی تعلیم و تربیت پرورش انہوں نے پائی۔ تو وہ شکل پیغمبر نہیں تھے، وہ اعمال کے حساب سے بھی، اپنے چال چلن کے حساب سے بھی، اپنے اٹھنے بیٹھنے کے حساب سے بھی وہ شکل پیغمبر ہوتے ہیں۔ بالکل بالکل ایسے ہی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اے حسن، تم آنے والے وقت کے اندر مسلمانوں کو ایک بہت بڑے فتنے سے بچاؤ گے، ایک بہت بڑی جنگ رکواؤ گے۔ بے شک ایسے ہی ہے، اور انہوں نے کیا، انہوں نے یہ ثابت کیا، وقت نے بتایا، تاریخ نے بتاتی ہے کہ انہوں نے ایک فتنہ ختم کرنے کے لیے درگزر سے کام لیا، ایک جنگ کو روکنے کے لیے انہیں عفو و درگزر سے، افہام و تفہیم سے کام لیا، اور وہ اپنی بادشاہت کھو بیٹھے، یعنی کہ جو کہہ لیں کہ اپنی جو ان کی وہ تھی، جو ان کو آنا تھا، جو خلافت میں ان کو آنا تھا، جو بادشاہت میں آنا تھا، وہ انہوں نے اس کو ٹھوکر مار دی اور اپنے مسلمانوں کو خون خرابے سے بچا لیا۔ بالکل بالکل ایسے یہ کہ انہوں نے دین اسلام کے لیے اس خلافت کو ٹھکرا دیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں اذان دی، ان کے لیے عقیقہ کیا اور بے پناہ محبت فرمائی، کیونکہ امام حسن کیا اگر ہم کہیں دونوں ہی نوازے، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ کا تارا تھے۔ اور آج ناظرین و کرام، ہم اپنی ٹرانسمیشن سے کوشش کریں گے کہ ان کی زندگی کے اوپر ہم تھوڑی روشنی ڈالیں، اور آج ہم اپنی زندگی کو کس طریقے سے بہتر کر سکیں۔ اس میں یہ کتنی بڑی خوبی کی بات ہے ندا، اگر آپ سمجھیں کہ ایک بھائی نے اپنا سر کٹا دیا اسلام کے لیے، ایک بھائی نے اپنے دولت کو، اپنے یا تخت و تاج کو لات مار دی، کس کے لیے؟ اپنے نانا کے دین کے لیے۔ دونوں بھائیوں کی مثال آپ کو کہیں نہیں ملتی۔ بالکل بے شک ایسے ہی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی میں چاہوں گی ناظرین و کرام کہ ہم اپنے جو مہمان کرام ہیں ان کی جانب بڑھتے ہیں، اور امجد قریشی، مہمانوں سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہمارے ساتھ جن لوگوں نے تعاون کیا ہے ہم ان کے بارے میں جو مسلسل کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو مجھے آج 15واں روزہ ہو گیا، دیکھیں ندا پتہ نہیں چلا 15 روزہ گزر گئے، اور ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ رمضان کل شروع ہوا تھا، لیکن 15 روزہ گزر گئے، اور آنے والے 15 روزہ بھی ہمیں پتہ نہیں چلیں گے کب گزر گئے، اور ہماری یہ بدنصیبی ہوگی کہ ہم رمضان کو چھوڑ دیں گے اور آگے بڑھ جائیں گے، اور سال میں اگلا سال ہمیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے یہ ہمیں نہیں پتہ۔ ہمیں نصیب کرے اللہ تعالیٰ، ہم سب کی دعا ہے کہ اگلا رمضان میں ہم سب کو نصیب کرے اللہ تعالیٰ۔ تو جو ہمارے ساتھ اسپانسرز ہیں وہ پہلے دن سے ہمارے ساتھ ہیں، مثال کے طور پہ جس فرنیچر پہ آپ بیٹھے ہیں، جس صوفے پہ آپ بیٹھے ہیں، یہ امپائر انٹیریئر والے ہمارے ساتھ پہلے دن سے ہیں،
हैं और इंशाल्लाह 30 रमज़ान तक हमारे साथ रहेंगे। इनका बहुत शुक्रगुजार हैं हम कि इन्होंने हमारे साथ ये ताउन किया। उसके बाद पांडा जो है वो प्रोडक्ट है हमारे पास जो क्लीनिंग के हवाले से काम बना रहे हैं अपने। उसके साथ साथ डबल चीज़ वाले हैं, उसके साथ साथ 7 स्पाइस वाले हैं। बाकी मैं खाता कोई 2-4 नाम आपको भी याद होंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है नाज़रीन कराम, हमारे साथ जिन जिन लोगों ने ताउन किया, सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि हमारा एक बहुत ही खूबसूरत सा सेगमेंट होता है, एक छोटी सी नेकी, और उसके अंदर कहीं ना कहीं हमें एट दी एंड एक छोटा सा मैसेज मिलता है, और वो कुल कायनात के लिए मैं समझती हूँ कि मैसेज है, इंसानियत का मैसेज। और हमारे साथ जो ताउन किया है कराची नौजवान फाउंडेशन ने ताउन किया है, और इसके साथ साथ मैं अगर आगे बढ़ूँ तो हमारे साथ नेल्सन पेंट ने ताउन किया है, पांडा केमिकल्स ने ताउन किया है, घारो ग्रीन सिटी ने हमारे साथ ताउन किया है, तूबा पर्ल सिटी ने तूबा ताउन किया पर्ल है। सिटी हमारे साथ हैं। और तूबा पर्ल सिटी के बारे में मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा बताते चलें। तूबा पर्ल सिटी के हवाले से पिछले दिनों उनके जो जीएम थे वो भी हमारे पास तशरीफ लाए थे और वो ये ऑफ़र दे के गए थे, जो ऑफ़र चांद रात तक मौजूद है कि अगर आप उनके यहाँ कोई रहायशी प्लॉट अगर बुक कराना चाहें जिसकी बुकिंग सिर्फ 6,000 रुपये से है तो वो 25% का डिस्काउंट हमारी ट्रांसमिशन के रेफरेंस से आपको मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। और इसी के साथ साथ हमारे साथ ताउन किया है स्टेप स्कूल ने, और आज जो है हमारे साथ कुछ हमारे साथ नए स्पॉन्सर्स ने भी ज्वाइन किया है, जिनके बारे में मैं चाहूँगी अमजद कुरैशी बताएं। नए स्पॉन्सर हमें एक और हमारे क्लाइंट आए हैं, अल्फैज़ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। इनका पाम रेजिडेंसी के नाम से औरंगी 11.5 में एक प्रोजेक्ट है जो पोजीशन पे चला गया है, लोग उसकी पोजीशन ले रहे हैं। अगर आप चाहेंगे तो इस प्रोग्राम के हवाले से उनको भी हमने रिक्वेस्ट की है कि 25% 30% का डिस्काउंट हमारे ट्रांसमिशन के हवाले से दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। और इसी के साथ साथ ही मैं चाहूँगी कि हम अपने मेहमानों की जानिब चलते हैं। अमजद कुरैशी में चाहूँगी कि आप हमारे मेहमानों का तारीफ जिस तरह हमारे पास रोज़ ब रोज़ स्पॉन्सर बढ़ते जा रहे हैं, इस तरह हमारे पास रोज़ ब रोज़ हमारे मेहमान भी बढ़ते चले जा रहे हैं। आज मेरे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जनाब मरगूब अहमद अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका शौक है गार्डनिंग का मेरे ख्याल से, और बचपन से शायद यही काम कर रहे हैं आप, और इतनी उम्र मारी, वो कहते हैं ना इसी उम्र गुजारी ऐसी 10 की सयाई में, तो ये गार्डनिंग के बड़े शौकीन और बड़े एक्सपर्ट्स हैं हमारे। अच्छा माशाल्लाह। उनके साथ हमारे साथ डॉक्टर ऐनुल रज़ा साहब मौजूद हैं जो रोज़ अव्वल से हैं और चलते रहेंगे 30 रमज़ान तक इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ज़िंदगी बखैर। उनके साथ बैठे हुए अब्दुल बासित राना हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और नाज़रीनों कराम, हमारा ये एक छोटा सा खूबसूरत सा पैनल है जो कि हम कोशिश करते हैं कि रोज़ आपके सामने हम पेश करें, और इसी के साथ साथ हमारे साथ ही नाज़रीनों कराम हमारे साथ मौजूद हैं एक नन्ही सना ख्वां जिनका नाम है हाफिज़ा उमैमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी के साथ साथ ही हमारे साथ हैं हमारे पैनल का बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है बदर मुनीर। बदर मुनीर इस वक्त हमारे बीच में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का फजल, दुआएं आप पे। और नाज़रीन कराम, इसी के साथ साथ ही बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं और बहुत अच्छे सना ख्वान हैं, और मैं चाहूँगी कि अमजद कुरैशी जो हैं इनके बारे में बहुत थोड़ा अच्छे सा ना सिर्फ सना खां हैं बल्कि ये डफ पे भी बड़ा अच्छा बजाते हैं। अनीस अली कादरी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। और मैं चाहूँगी कि अब हम अपने डिस्कशन पे चलते हैं, और डॉक्टर साहब से मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। और माशाल्लाह से आज इतना खूबसूरत दिन है डॉक्टर साहब कि आज जश्न इमाम हसन अलैहिस्सलाम है, और उसके हवाले से मैं चाहूँगी कि हम थोड़ा सा डिस्कस करें उनकी ज़िंदगी के ऊपर। मैं चाहूँगी कि आप हमें थोड़ा सा रोशनी डालें, हमें बताएं कि आज के माशरे को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। शुक्रिया आपका निदा शेख। आज का दिन 15 रमज़ान बहुत बाबरकत दिन है, क्योंकि आज मौला हसन अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत का रोज़ है, और मैं इस यौम की मुनासबत से सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, हदिया तबरीक पेश करता हूँ तमाम हाज़रीन को, नाज़रीन को, सामईन को और तमाम कायनात को। और जैसा आपने पूछा है कि इमाम अलैहिस्सलाम के हवाले से आपने बताया भी है कि 3 हिजरी में आपकी विलादत रमज़ान के 15 तारीख़ को हुई है, और जब ये विलादत हो जो है ये उसी वक्त ही जंग बद्र भी उसी वक्त हुई है। हज़ूर सरवर कायनात ने फरमाया कि इस बच्चे की विलादत की बरकत से हमें जंग में कामयाबी हासिल हुई। सुभान अल्लाह। ग़ज़वा बदर। अच्छा, फिर ये अभी नात में मनक़बत में बासित साहब ने बयान किया जैसे कि जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ज़ोहर का नमाज़ पढ़ लिया और वो इमाम की विलादत हुई बासआदत, और असर की नमाज़ फिर आप अदा करती हैं, और बच्चा इमाम हसन अलैहिस्सलाम भी, यानी कि उनकी नापाकी नहीं थी,
جو بتانے کا مقصد ہے اس میں بالکل۔ وہ آیہ تطہیر اس بات کی گواہ بھی ہے. یہ گھرانہ اتنا اس- پاک ہے. بے شک، تو بے شک۔ یہ ان کی پاک و پاکیزگی ہونے کا آیہ تطہیر میں وہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو یہ وہ ہے ان کی سبحان اللہ۔ لیے جو شان میں تطہیر کے لیے ان کے آئی ہے. اچھا، آپ کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں. ابھی امجد قریشی صاحب نے فرمایا ہے کہ وہ سخاوت ان کی بہت زیادہ مشہور اس لیے کہ وہ ایک تو وہ ہر فیلڈ کے دیکھیں، حضور فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، یعنی جنت کے جوانوں کے سردار ہیں یہ دونوں. بے شک، بے شک ایسے ہی ہے. اور ڈاکٹر صاحب کہ اگر ہم بی بی فاطمہ کی بات کریں تو ان کی تو شان ہی بہت اونچی ہے کہ دنیا میں ناظرین کرام 3 دفعہ وقت رکا، اور جس میں سے ایک دفعہ وہ تھا کہ کوئی غیر محرم بی بی کا بال نہ دیکھ سکے، تو اس وقت ٹھہر گیا تھا. جی ہاں، اب وہ ان کی پاکیزگی کی اور تطہیر کی بہت شان ہے اور بہت سارے بیان کیے گئے ہیں. میں ابھی تھوڑا سا کر کے بتاتا ہوں جو امام حسن علیہ السلام کے. دیکھیں، ایک تو امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں اگر ہم ایک تذکرہ کرتا چلوں کہ یہاں پر ان کے بیٹے تھے امام حسن مصنع، ان کے بیٹے تھے عبداللہ محض، ان کے بیٹے تھے نفس زکیہ، ان کے بیٹے عبداللہ شاہ غازی الاشتر، یہ جو آپ کے ہمارے یہاں کے لفٹن میں مزار موجود ہے. تو یہ امام زادہ ہیں جو ہمارے یہاں واحد ہیں پاکستان کے اندر، ورنہ ایران اور عراق وغیرہ میں امام زادگان زیادہ ہیں. تو امام حسن علیہ السلام کی یہ اولاد میں سے ہیں. سبحان اللہ. اچھا، اب امام حسن نے بہت زیادہ اسلام کو پھیلایا ہے، کیونکہ جب ایک تو امام حسن اور امام حسین کی جو ڈفرینس ہے ایج کا وہ 8 ماہ کا ہے، اور یہ آپ کی پیدائش ہو جاتی ہے 3 ہجری میں، اور رمضان میں آپ کی ہوتی شعبان میں. اچھا، اب جب یہ ولادت ہوتی ہے امام حسین کی، تو آپ امام حسن اور امام حسین ساتھ ہی زیادہ تر چل رہے ہیں. اب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے حضور سرور کائنات تشریف لے جا رہے ہیں، تو امام حسن نے اور امام حسین نے فرمایا کہ سب کی سواری ہیں، ہماری کوئی سواری نہیں ہے. تو آپ نے ایک نواسے کو ایک جانب، دوسرے نواسے کو دوسرے جانب اپنے کاندھوں پر بٹھایا. کہا ہمارے پاس تو مہار نہیں ہے پکڑنے کے لیے، تو کہا یہ میری زلف جو ہے یہ پکڑو. یعنی دیکھیے، یہ ایک وہ نہیں ہے دین مذہب، کچھ بہت ہی سوچ سمجھ کے ہوتا ہے. ایسا یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو وہ ایسا کچھ نہیں ہے. اس میں بہت سی چیزوں میں لوگ عملاً کوئی چیز کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس کو تصدیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا کر رہے ہو تم، ایسا کر رہے ہو، خاص طور پہ نعت خواں حضرات کے اوپر. تو لیکن اس طرح پتہ چلتا ہے کہ دین عملی طور پر کرنے کا کام کرنے کا نام ہے. بالکل. تو آپ نے وہ پکڑی اور کہا کہ اب ہم چل رہے ہیں، اور تم، آپ نے وہ اونٹ کے انداز میں چل کر آپ کو لے کے عیدگاہ پہ پہنچے. جی سبحان اور اس اللہ، موقع سبحان پر اللہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا خوبصورت سواری ہے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سواری دیکھ رہے ہو، یہ دیکھو کہ سوار کتنا. یہ نہ کہو کیا خوبصورت سواری ہے، یہ کہو کتنے اچھے سوار ہیں. اسی بات پہ یاد آتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ اگر یہ گھرانہ پورا سرداروں کا گھرانہ تھا، خاتون ہماری جو تھیں ان کی والدہ جو ہے وہ خاتون جنت عورتوں کی سردار، دونوں بھائی جو ہیں جوانوں کے سردار، نبی جو ہے ہمارے جو نانا ہے وہ نبیوں کے سردار، اور مولا علی اپنی جگہ سردار. تو یہ پورا سرداروں کا ہی گھرانہ پورا. بے اس شک، گھرانے کی تو بات ہی اور ہے نا. بالکل بے بالکل شک. بالکل ایسے ہی ہے. اور اسی کے جی میں نے کہا جہاں بات سردار کی ہو رہی ہے اور بات فوقیت کی اور بات کائنات کی ہو رہی ہے، تو ہمارے ساتھ مرغوب صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے بھی کائنات کے رنگوں کو بڑا چوز کیا ہے، اور بڑے کائنات کے قدرتی رنگوں کو لے کر یہ چل رہے ہیں، یعنی کہ گرینری، پھول پودے. سردار مرغوب صاحب کچھ بتائیں گے اپنا آغاز زندگی اور کچھ دست کی سیاحی کیسے رہی، کہاں رہی؟ اس کی خوبصورتی سب سے اچھی یہ ہے کہ آپ نیچر سے لو کریں، نیچر سے لو، اور نیچر میں رہیں آپ. پہلے بات کا آغاز وہیں سے لیا آپ کو، اس لیے تو وہ تو اس بات وہی ہوتی ہے کہ بچپن سے تھا شوق، بائی برتھ سمجھ لیں. اور مجھے تقریباً اب 45 سے 50 سال ہو گئے اس گارڈننگ سے منسلک. ماشاءاللہ. اب اس میں چاہے کچن گارڈننگ ہو، ornamental گارڈننگ ہو، اینی ٹائپ آف گارڈننگ،
چاہے آپ کی انڈور گارڈننگ کا کوئی بھی زبائشی Rooftop ہو. ہے، یہ سب چیزیں ہیں. میرا اپنا خود روپ ٹاپ ہے، اچھا ماشاء اس پہ گارڈننگ ہے، پوری چھت پہ کور کیا ہوا ہے میں نے، تو میں اس میں زیادہ اچھا وقت میرا گزرتا ہے. ماشاء اللہ. مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں ڈپریشنس کی ٹیبلیٹس کھاؤں کیا بات ہے. یا پریشانیوں کے لیے مختلف دواؤں کا زبردست بات استعمال کی ہے کروں. جی ہم اپنی ہیلتھ اور انوائرمنٹ کے لیے بہت اچھا ہمارے پاس یہ ایک نیچرل سورس ہے کہ جس میں کبھی آپ پریکٹیکلی جا کے تو دیکھیں، پھر آپ کو یہ بات صحیح سمجھ میں آئے گی کہ یہ کتنی خوبصورت چیزیں ہیں جسے نیچر میں ہم بے رہتے ہیں. انتہا. ایک سے ایک آپ کو اس میں رنگ، ایک ہی مٹی میں خوشبوئیں، بے شک بے یہ شک. ساری چیزیں ملتی ہیں. رمضان کا حوالے سے یہ ہے کہ جیسے یہ رمضان تھا، اس سے اگر ہم 2 ماہ پہلے ہمارے یہاں کی خواتین کچھ تیاری کر لیں تو 2 میں اس وقت افطار میں وہ اپنی گھر کی اگائی ہوئی چیزیں. خود چیزوں سے کیا بات ہے. افطاری بھی کر تو سکتی ہیں. کیا کیا وہ چیزیں ہو سکتی ہیں جو کہ افطار کے اندر ہمیں ایزیلی پرووائڈ ہو سکیں، گھر کے اندر ہم ان کو گھر کے اندر ایزیلی سے ہی. اگا سکیں؟ گھر کے اندر سے ہی. اس میں دیکھیں نا آپ، پکوڑے تو زمانے بدنامہ چیز رہی ہے اس معاملے میں افطاری کے، تو اس کے لیے عموماً یہ چیزیں گرین ویجیٹیبلز، گرین لیف کی ضرورتیں پڑتی ہیں. بالکل. تو اس میں پالک سب سے زیادہ وہ آتا ہے، اور پالک بڑا ایزی گرو چیز ہے. اس کو آپ میرے خیال میں 1.5 مہینے پہلے بھی لگا لیں، اپنے تیاری کر لیں، پریپریشن ہو جائے آپ کی، تو آپ کو پورے مہینے پالک گھر کا مل سکتا ہے. دھنیا مل سکتا ہے، مرچیں بھی مل جاتی ہیں. یہ 4-5 چیزیں ہیں جو آپ لگائیں. میتھی ہے تو یہ آرام سے آپ کو آرگینک چیزیں بغیر میڈیسن کی، بغیر یوریا کی آپ استعمال کریں افطار کے اندر. میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ نے ابھی بتایا کہ پالک جو ہے وہ ایزیلی گروتھ اس کا ہوتا ہے، تو صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے لگانے کا؟ طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کے پاس اچھی سوائل مکسچر بنا ہوا ہو. یا ہم پاٹ کلچر میں جب کام کرتے ہیں ہمارے گھروں میں، اب وہ زمین، وہ جگہیں نہیں رہیں کہ ہم کھلی کیاریوں اور قلعے بالکل. انداز سے کام کریں، تو ہمیں جگہوں کی وجہ سے پاٹ کلچر میں کام کرنا پڑتا ہے. اور پاٹ کلچر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی سوائل مکسچر جو ہوتا ہے وہ آپ ویل ڈرینڈ ہو، رچ ہو. رچ سے مراد یہی ہے کہ اس کے اندر اچھی فرٹیلائزرز ہوں، طاقتور ہو. اور ویل ڈرین سے مطلب یہ ہے کہ اس میں پانی ہولڈ نہ ہو. اگر پانی ہولڈ کرے گا تو جڑیں گلیں گی اور پودا ڈیمیج ہو جائے گا. پانی ڈرین آؤٹ اچھا ہو، رچ ہو اور سافٹ بالکل میڈیا ہو. آپ کی جب دیکھیں سبزیاں ہوں یا کوئی بھی پلانٹس ہو، جب ان کو جڑ چلنے کی جگہ آسان ملتا ہے رستہ، تو گرو بھی وہ اچھی ہوتی ہے. بالکل. اور جب ان کے چلنے کا رستہ ہارڈ ہوگا، خراب ہوگا، تو وہ گرو اچھا نہیں کرے. یہ بات بڑی اچھی ڈاکٹر مقبول صاحب نے بتائی نہیں تھا. آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں میں طبیعت ناساز تھی اور وہ ہارٹ کا کچھ عارضہ تھا، تو اس دوران جب میں بالکل فارغ تھا اور میں بہت ڈپریشن میں چلا گیا تھا، تو میں نے یہی مشغلہ اپنایا اور پورے اپنے گھر میں پودے جمع کیے اور ان پودوں سے پیار کرنا شروع کر دیا سر. ان پودوں کو ٹرانسفر کرنا شروع کر دیا، ادھر سے ادھر کر دیا. آپ یقین کریں کہ یہ میرا ذاتی تجربہ بیان کر رہا ہوں کہ میں ڈپریشن سے بالکل باہر آ گیا. مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں بیمار ہوں. بہت فرق پڑتا ہے، بہت فرق. بالکل. اس میں ایک سوال اور بھی ہوتا ہے جو مجھے ذاتی طور پہ میں کرنا چاہوں گا کہ جب ہم نرسری سے پودے لاتے ہیں بڑے خوشنما ہوتے ہیں، بڑے کھل رہے ہوتے ہیں، اور جیسے وہ گھر پہ آتے ہیں 2 دن بعد وہ ختم ہو جاتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے سر؟ اس میں بھی کوئی خاص کیمیکل ہوتا ہے؟ جیسے وہ اسٹرابری کو رنگ کر کے بیچ رہے ہیں تو گھر پہ آ کے تو اسٹرابری سفید ہو گئی. نہیں ایسا نہیں ہے. وہ تو ہے جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. اس میں ڈسکس پودوں میں بھی یہی ایسا کچھ ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. اب ایک بڑی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. قربانی کے لیے آپ جانور لائیں، وہ ایک وہاں بڑا خوش ہوتا ہے، اچھلتا کودتا ہے. لیکن آپ گھر لائیں، اس نے پوری رات دوسرے 2 دن تک چیخنا چلانا ہے. اس کو ایک شوق ہوتا ہے، وہ اکیلا ہو جاتا ہے نا. اکیلا ہو جاتا ہے. نرسری میں جو پودے ہوتے ہیں وہ اتنے قریب اور بہت سارے رکھے ہوتے ہیں کہ وہ اس انوائرمنٹ کے عادی ہوتے ہیں، اس ٹیمپریچر کے عادی، اس مائسچر کے عادی، اس پانی کے عادی. ان تمام چیزوں کے وہ عادی ہوتے ہیں. ایک سیکوینس میں چل رہا ہوتا ہے. اس میں سے آپ ایک پودا اٹھا کے لاتے ہیں اپنے گھر، اس کا پانی چینج، اس کا مائسچر چینج، اس کا ٹیمپریچر چینج، ساری لوکیشن وغیرہ. اب وہ کچھ دن تو چیخے گا، چلائے گا. اب آپ سنبھالنا جانتے ہیں تو آپ سنبھال لیں گے، اور نہیں ہے تو وہ آہستہ. سوال یہی ہے نا سر، کیسے سنبھالا جائے اس کو؟ آپ اس کو یہ ہے کہ لے کے جب آئیں تو اسے سیمی شیڈ ایریا میں رکھیں، جو تھوڑا پوری دھوپ نہ ہو اور پوری سایہ، مکمل سایہ نہ ہو. سیمی شیڈ ٹائپ کی چیز ہو، اس میں آپ رکھیں کچھ دن. اس کو ہلکا پانی دیں آپ، اس کو اوپر سے واش آؤٹ رکھیں، کچھ رکھیں. اور اس میں کوئی کیمیکل، کوئی یوریا، کسی قسم کا آرگینک فرٹیلائزر کچھ بھی نہ دیں. اس کو ڈسٹرب نہ کریں، اس کو ایزی رہنے دیں.
کچھ دنوں کے اندر وہ وہاں کے مائسچر، وہاں کے ٹیمپریچر آپ کی ان سب چیزوں سے یوز ٹو ہوگا. پھر آپ اس کو گریجولی، اگر وہ سن لونگ پلانٹ ہے تو آپ اسے آہستہ آہستہ اس میں لے آئیے، اور اگر وہ شیڈ لونگ پلانٹ ہے تو آپ اسے شیڈ میں رکھیے، تو وہ ڈسٹرب نہیں. یہ تجربہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں، گو میں یہ کر جی بالکل، لیکن مجھے اس کا حل نہیں ملا سر. اچھا، میں آج کل خود بھی کیونکہ نا پلانٹس وغیرہ بہت اپنے گھر کے اندر گارڈننگ کر رہی ہوں دس ڈیز، اور واقعی اگر میں پرسنل ایکسپیرینس کہوں تو مجھے خود کو بھی بہت اچھا لگتا ہے، اور وہ ایک مائنڈ آپ کا بہت ریلیکس ہو جاتا ہے گرینری کے اندر. اور ناظرین کرام، میں چاہوں گی کہ اس ٹاپک کے اوپر تو ہم بات کریں گے ہی، مگر ابھی وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک سے حاضر ہوتے ہیں، تب تک ہمارے ساتھ رہیے گا. پیغام رمضان محسوس کرو، پیغام رمضان محسوس کرو. مصطفیٰ کا آئینہ مولا حسین، مصطفیٰ کا آئینہ مولا حسین، بازوئے شیر خدا مولا حسین، بازوئے شیر خدا مولا حسین، مصطفیٰ کا آئینہ مولا حسین، بازوئے شیر خدا مولا حسین، بازوئے شیر خدا مولا حسین. آج ہے جشن ولادت آپ کا، آج ہے جشن ولادت آپ کا، آج ہے خوش کبریا مولا حسین، آج ہے خوش کبریا مولا حسین. سیدوں کا سلسلہ سے چلا، سیدوں کا سلسلہ سے چلا، آپ ہے وہ رہنما مولا حسین، مولا حسین، مولا حسین، مولا حسین، آپ ہے وہ رہنما مولا حسین. آسمان فاطمہ کے دو گے چاند، آسمان فاطمہ کے دو گے چاند، ایک حسین اور دوسرا کیا بات ہے، کیا بات ہے. حسین، ایک حسین اور دوسرا مولا حسین، بازوئے شیر خدا مولا حسین. سب کیا لکھتے ہیں؟ ہاں، صوفیوں عارف ولی اب ڈالو غوث، صوفیوں عارف ولی اب ڈالو غوث، مقتدی سب مقتدی مولا حسین، مقتدی سب مقتدی مولا حسین. ظلم سے اپنے
کو دیتے ہیں دعا مولا حسین بازوئے شیر خدا مولا حسین ہر بھکاری سے کہو کھل کر خلیل ہر بھکاری سے کہو کھل کر خلیل دین کا ہے بادشاہ مولا حسین دین کا ہے بادشاہ مولا حسین سبحان اللہ کیا بات ہے انیس، کیا بات ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آمین آمین. ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت کلام تھا. اور میں چاہوں گی امجد قریشی کہ ہم جو گفتگو بریک سے قبل کر رہے تھے تو ہم اسی کو واپسی شروع کرتے ہیں. بریک سے قبل جو ہم جو بات کر رہے تھے وہ قدرت سے پیار کی بات کر رہے تھے، پودوں سے پیار کی بات کر رہے تھے، کائنات سے پیار کی بات کر رہے تھے. میں دوبارہ مرغوب صاحب کی طرف چلتا ہوں. سر میں نے سنا ہے کہ آپ کو جو پوٹس ہوتے ہیں اس پہ بھی کوئی کام کرتے ہیں، یا مطلب ٹوٹل آپ نے زندگی وقف کر دی ہے اپنے کائنات پہ؟ جی ہاں کر دی، بس اس لیے کہ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں فضول میں اتنا ٹائم اس میں ویسٹ نہیں کرنا چاہتا. نیچر کے ساتھ رہنا مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے، اس میں سکون ہے. بچپن سے یہ شوق تھا؟ جی بچپن سے ہی تھا. پاٹس وغیرہ کا یہ ہوتا ہے کہ فینسی پاٹس اپنے گھر کے لیے، اپنی باغبانی کے لیے میں خود ڈیزائن کرتا ہوں اور خود ان اچھا اپنے لیے صرف؟ جی میں ناٹ فار کمرشل پرپس؟ نہیں ابھی نہیں ہے ایسا، میرا کوئی دل نہیں چاہتا اپنے شوق کو سیل کرنے کا کہ میں اپنی باغبانی کو سیل کروں یا میں اپنی پاٹس کو سیل کروں. اچھا میں یہ جاننا چاہوں گی کہ پہلی بار آپ کو یہ خیال کیسے آیا یا یہ شوق کیسے پیدا ہوا کہ آپ کو گارڈننگ کرنی چاہیے؟ بچپن میں ہی صحیح؟ ہاں بس یہ تھا کہ کچھ اس وقت جو سینئرز ہوتے تھے ہمارے آبا و اجداد کے لوگ، وہ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا ان وقتوں میں وہ گھر کی کیاری ایک ہوتی تھی، اس میں کوئی امرود، آم، کیلا، شریفہ، اس کے ساتھ بادام کا ایک درخت ہوا کرتا تھا، اس طرح اور بہت زیادہ فروٹنگ کے درخت لگتے گھروں میں ہوتے تھے. وقت کے ساتھ ساتھ کنکریٹ جنگل بنتا چلا گیا، گھر بنا، شہر بن گیا، ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس جگہیں نہیں رہی. بالکل. تو میں اس وقت ان کو دیکھتا تھا کرتے ہوئے، تو مجھے بڑا مٹی کے اندر کھیلنا یا کام کرنا ان کیاریوں میں نا بڑا مزہ آتا تھا، مجھے اچھا لگتا تھا. تو بس وہ میں کرتا چلا گیا اور میں اس میں بڑھتا چلا گیا، اور پھر نیچر نے مجھے اپنے ساتھ لے لیا اور میں نے نیچر کو اپنے ساتھ کر لیا. مجھے اتنا مزہ آیا کہ مجھے اور چیزوں میں کوئی اتنا، پھر آپ ٹینشن سے ریلیز ہو جاتے ہیں، بہت سی فضولیات سے آپ آئسولیٹ ہو جاتے ہیں، جو آج کل لوگوں میں ایک ڈپریشن، گھبراہٹ، یہ سب ہوتی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ بچوں کو اسکول لیول سے ہی گارڈننگ طرف لانا چاہیے. ابھی جو انوائرمنٹ ہے آج سے 5-6 سال بعد اس انوائرمنٹ کو آپ دیکھیے گا جو یہ ٹیمپریچر ریز کر رہا ہے، بالکل کر رہا ہے. ایک لہر آپ نے دیکھی 2015 میں، ہیٹ ویو جو آیا تھا، ہاں 2015 میں، تو آپ نے ایک جھلک دیکھی کہ کیا ہوا تھا. نہ ہاسپٹل میں جگہیں تھیں، نہ قبرستانوں میں جگہیں تھیں، نہ وینٹیلیٹرز تھے، ٹھیک ہے. ہم نے یہ ایک جھلک دیکھی ہے. ابھی جو آنے والا وقت ہے اگلے 5-6 سال میں دیکھیے کہ جو ورلڈ ریسرچز جا رہی ہیں اس میں ہمارا جینا مشکل ہو جائے گا. اچھا یہ پودے تو سر کیونکہ انسان دوست ہوتے ہیں، آکسیجن دیتے ہیں انسان کو، انسان کے لیے فلاح کا کام کر رہے ہوتے ہیں، انسان کے لیے دوستی کا کام کر رہے ہوتے ہیں. اور اسی دوستی کی بنا پہ میں نے دیکھا ہے پچھلے دنوں کے وفاقی سطح پہ بھی اور سندھ کی سطح پہ بھی شجرکاری مہم کا آغاز کیا جاتا ہے. یہ شجرکاری مہم آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے مفاد میں ہے اور اس کو بہتر سے بہتر اور مزید بہتر ہونا چاہیے؟ جی بہت زیادہ بہتر ہونا چاہیے اور بہت ضروری ہے. جسے ابھی ہمارے ہاں اتنی اویئرنیس لوگوں کو نہیں ہو رہی کہ یہ کتنی ضروری چیز ہے. ابھی جب آپ کو مستقبل میں جا کے وہ گرمی برداشت کرنی پڑے گی تو آپ برداشت نہیں کر سکیں گے. بالکل. وہ جو آکسیجن چاہیے، آج آپ ایک نارمل سنتے ہیں کہ اچھی خاصی سب کچھ چیزیں ہوتے ہوئے انسان کے پاس میں گھبراہٹ ہو رہی ہے، میں پریشان ہو رہا ہوں، میں گھبرا رہا ہوں، میرا دل گھبرا رہا ہے. آکسیجن آپ کی اتنی کم ہو گئی ہے، کمروں میں نہیں ہے آکسیجن، گاڑی میں ہے، آفس میں سب پیک ہے، سب پیک ہے. آکسیجن ہی نہیں مل رہی آپ کو. درخت نہیں رہے، درختوں سے آپ کو آکسیجن ملتی. پہلے اچھا گھروں کے اندر نا اسپیسیفک پلیس ہوتا تھا گارڈننگ کے لیے، اوپن گھر ہوتے تھے. ہاں، اور اب اتنا اسے بانڈ کر دیا گیا. ایون آف آپ زیادہ تر دیکھیں گے نا، اگر ہم کراچی شہر کی بھی بات کریں تو بہت سی جگہوں پہ درخت کاٹ دیے جاتے ہیں. اور میں جو اس طریقے کی چیزیں کرتے ہیں میں ان سے بھی یہ بات کہوں گی کہ
پودے جو ہے نا وہ ہمارا جو کلائمیٹ ہے جاندار چیز ہوتی ہے. بالکل وہ جاندار چیز تو ہوتی ہے امجد قریشی، مگر اسی کے ساتھ ساتھ ہی ہمارے کلائمیٹ کے اندر بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. ہمارا جو ٹیمپریچر ہے، موسم جو ہوتا ہے اس کو مینٹین کرتے ہیں. اگر سردیوں کے اندر کہیں تو سردیوں میں وہ اس کو اس حساب سے مینٹین رکھتے ہیں، گرمیوں میں گرمی کے حساب سے مینٹین. اللہ نے دیا ہے ہمیں تحفہ. بالکل. اور اگر اس سے قبل آپ نے بولا کہ ایک بیماری آئی تھی، اس سے پہلے بھی ہم اکثر اس بیماری کے اندر اب دیکھتے ہیں گرمی آتی ہے تو ہیٹ اسٹروک ہم بہت زیادہ سنتے ہیں. ہاں تو پہلے تو نہیں ہوتی تھی اس طریقے کی چیزیں، ہیٹ اسٹروک سے وغیرہ ہم نے نہیں دیکھا، مگر اب اتنی زیادہ ہیٹ اسٹروک ہے کہ باقاعدہ ہاسپٹلز بھرے ہوئے ہوتے ہیں. ایک پورا سیزن چل رہا ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے اب تو پوری بیماریوں کا. جی بالکل. ابھی ہمیں کام کرنا چاہیے، جیسے آپ نے کہا کہ اس پہ کام ہو رہا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ بڑھ کے اسکول لیول سے شروع ہو، کالج لیول سے لوگوں کو اویئرنیس دی جائے، ورک شاپ کی جائے. میں حاضر ہوں، میں تو فری آف کاسٹ کوئی، اس لیے کہ یہ صدقہ جاریہ کا کام ہے. یہ صدقہ جاریہ ہے بہت بڑا. قرآن اور سنت اور احادیث اور ان چیزوں کے حوالے سے بہت سی چیزیں آپ کو مل جائیں گی، آپ اس کو دیکھیں. تو ہم کو یہ کام کرنا چاہیے، یہ ضروری ہے، وقت کا تقاضا ہے. ہمارا انوائرمنٹ خراب ہو رہا ہے، ہوا کا ہمارا جو ریٹ ہوتا ہے جو وہ بھی ڈراپ ہوتا چلا جا رہا ہے. تو ہم یہ کام نہیں کریں گے. بچوں کو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو جو تقریباً میں جاتے ہیں ہمارے بچوں کو لے کے، ان سے ہم مادی چیزوں کے یا مصنوعی چیزوں کے جو تحائف دیتے ہیں، اس کی جگہ ہمیں چاہیے کہ پلانٹس کو ہم گفٹ کریں، بچوں کو سکھائیں، ان کو بتائیں، وہ لے کے جائیں، اپنے دوستوں کو دیں، فرینڈس کو دیں، تو ایک شوق پیدا ہو اس چیزوں سے، ان کو کھیلنے کا، ان میں دلچسپی پیدا ہونے کا شروع سے ہو. تو آپ دیکھیے کتنے اچھے ہیلدی رہتے ہیں وہ لوگ، بہت اچھے اسمارٹ رہتے ہیں، اور ان کو بہت ساری بیماریاں تکلیفیں ہوتی ہیں لیکن بڑے اچھے فٹ نظر آتے ہیں. اچھا بچپن میں مرغوب صاحب ہم دیکھتے تھے جب ہم چھوٹے تھے تو صبح فجر کے ٹائم جو ہے پرندوں کی چہچہانے کی آواز آیا کرتی تھی، کیونکہ درخت بے شمار ہوا کرتے تھے ہمارے محلے میں، ہمارے آس پاس. اب وہ چہچہانے کی آوازیں نہیں سننے کو ملتی. بالکل. ایک بات دوسری بات، یہ درخت جو ہے جاندار ہے، اگر درخت کو کوئی کاٹتا ہے تو میرے نزدیک تو وہ قاتل ہے اس کا. بالکل ہے، اس کی بھی کوئی پنشمنٹ ہونی چاہیے. اور بالکل میں ساتھ میں یہ بالکل ایسے ہی ہے، مگر میں پھر بھی حکومت وقت سے یہ بات کہوں گی کہ اس کے اوپر سخت سے سخت ایکشن لیا جائے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو انسانیت کے لیے بھی یہ قتل ہے اگر دیکھا جائے تو. کیونکہ ظاہری ہے اگر ایک پلانٹ کو ہم اٹھا کے دیکھیں تو ایک پلانٹ کافی سارے لوگوں کو آکسیجن پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے، اور جو ماحول کے اندر جو زہریلی گیسز ہوتی ہیں وہ خوراک کے طور پہ وہ جذب کر رہا ہوتا ہے. بہت اچھا فلٹر پلانٹ ہوتا ہے بالکل آپ کے لیے. اب یہ درخت کاٹنے ہیں، ٹھیک ہے، اگر وقت کے ساتھ ساتھ ضرورت پڑ رہی ہے ان چیزوں کی تو ٹھیک ہے کریں، لیکن اس کا آلٹرنیٹ کو کریں. ایک درخت کو بڑھنے میں نا کوئی سال لگ جاتا ہے، مگر سر وہ چاہنے کا آلٹرنیٹ کچھ بھی نہیں آیا، نہیں وہ نہ آ سکتا ہے. آپ اگر بڑھاتے چلے جائیں گے پودوں کو جس طرح تو ٹھیک ہے. تو اب میں آپ کو ایک مثال دے دوں. میری تو اسی شہر کے اندر جہاں برڈس ایکٹیویٹی اب نہیں ہے، وہ آوازیں نہیں ہیں جو آپ نے کہا. بچوں کو بھی کہنا کہ وہ کوا یا مینا یا طوطا یا بلبل تو وہ نہیں پہچانتے کرتے، بالکل نہیں پہچانتے. تو اب یہ ہے کہ اگر میں اپنی چھت پہ ہوں، میں ایسی ایریا میں ہوں، برڈس نہیں ہے، لیکن جب میں صبح جاتا ہوں یا شام کو جاتا ہوں تو مجھے تو بہت نئے قسم کے پرندے، ان کی آوازیں، چڑیاں، تتلیاں، برڈز ایکٹیویٹیز سب کچھ نظر آتی ہیں. آپ نے ایک سلسلہ بنایا ہوا نا سر، تو ہم نے ایک ماحول دے دیا. ہم نے ایک فارسٹ بنا لیا اپنی چھت کو، بجائے کہ ہم کچرا کوڑا اسپیئر چیزوں کو چھتوں پہ بھریں اور نیچے کمروں میں بند ہو کے بیٹھ جائیں، یا ٹیلی ویژن، موبائل، سوشل میڈیا پہ ہم بند ہیں بغیر آکسیجن. تو اس سے اچھا یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی چھت کو، اگر آپ کے پاس چھت ہے تو، نہیں ہے تو بالکونی ہے. ہر آدمی تو فلیٹ پہ نہیں رہتا. کراچی تو بہت بڑی آبادی ہے، لیکن آپ کو میں نے تو 99% روف ٹاپ دیکھی ہیں خالی پڑی ہوتی ہے. اچھا ایک سوال ہے میرا، کیونکہ کراچی کے اندر دیکھیں تو ویسٹیج بہت زیادہ ہے، بہت ہے، اور وہ جگہ جگہ پہ آپ دیکھو تو وہ آپ کو وہاں آسانی نارملی سڑکوں پہ بھی مل رہا ہوتا ہے. تو کیا ہم اس کا یوٹیلائز کر کے ہم جو شجر کاری مہم ہے اس کو ہم چلا سکتے ہیں؟ جی دنیا میں کچھ ملک باقاعدہ ایسے ہیں جہاں ایسا ویسٹ میٹیریل جو ہوتا ہے جو گھروں سے نکلتا ہے ان میں وہ سارٹ آؤٹ کر لیتے ہیں چیزوں کو، وہاں وہ ڈمپ کرتے ہیں اور ڈمپ کر کے وہیں اس سے پروسیس سے کھاد بنتی ہے، اور وہیں انہوں نے کھیت اور دیگر چیزیں لگا لی ہیں تاکہ وہ اسی سے آرگینک چیزوں کو بنا سکیں. جی بولیے. اچھا مرغوب صاحب، اگر میں ذکر کروں آپ کو اولڈ سٹی ایریا کا،
اور وہاں اگر آپ چڑیا گھر کے پاس سے گزریں تو چڑیا گھر میں اتنے بے تحاشا درخت ہیں آج بھی کہ وہاں ان درختوں سے بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آنی شروع ہو جاتی ہیں, بھینی بھینی خوشبو آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ انوائرمنٹ ہمارے انسانیت کے لیے بہت ضروری نہیں ہے, اور یہ انوائرمنٹ پورے شہر میں نہیں ہونا چاہیے. یہی تو ہے نا, ہونا چاہیے تھا لیکن ہے نہیں اب, بلکہ بدقسمتی سے. ہاں لیکن ابھی میں جو آپ بات کر رہی تھی ندا کہ جو ویسٹ میٹیریل کی جو پھینک دیتے ہیں ہم لوگ, پاٹس بنانے کی بات ہوئی, وہ میں نے اپنے شوق کا بتایا کہ میں بناتا ہوں. اسی طرح میں اپنی گارڈننگ کے لیے جو روف ٹاپ پہ کر رہا ہوں میں, جو میری چھت کا اس نے ٹیمپریچر اتنا ڈراپ کیا کہ جو فرسٹ فلور پہ ہم رہتے تھے تو وہ اتنی شدید گرمی ہوتی تھی, اب ہمیں اتنا پتہ ہی نہیں چلتا. ایک فائدہ تو ہمیں یہ ہوا, دوسرا ہمیں اچھا انوائرمنٹ ملا, برڈز ایکٹیویٹیز ملی, خوبصورتی ملی, سب کچھ اچھا ملا. لیکن میں نے ایک اور چیز بھی کی ہوئی ہے کہ جو آپ کا یہ شکوہ ہے نا کہ ہم روڈوں پہ پھینکتے ہیں, یہ ہو ایسی رہا ہے. میں سارا کچن ویسٹ مٹیریل اسٹور کرتا ہوں اپنی چھت پہ ہی, اور اس کو کنورٹ کر دیتا ہوں ریسائکل کر کے نا کمپوسٹ میں. ہم اسے کچن کمپوسٹ کہتے ہیں. کچن کمپوسٹ جو ہے ایک طریقے کا دنیا میں انٹرنیشنل لیول پہ اس کو جو ہم لیو کمپوسٹ ہو یا کچن اس کو ہم بلیک گولڈ کہا جاتا ہے. اب ہمارے یہاں اس بلیک گولڈ کو ہم روڈوں پہ پھینک دیتے ہیں اور انوائرمنٹ خراب کرتے ہیں, مچھر مکھیاں اور گندگی اور گڈ لکنگ نہیں ہوتا وہ. تو وہ اگر ہم ریسائکل کریں اور گھر میں ہی اس کو ریسائکل کر کے کمپوسٹ بنا لیں تو ہمارے پودوں کے لیے بہترین آرگینک کھاد. بالکل. اچھا, ایک ایسی کنٹری ہے, اس کا ذہن میں ناظرین کرام اس وقت میرے نیم نہیں ہے, مگر میں ان کے بارے میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ اس کنٹری کے اندر ایک پراپر ایک جنگل تھا جو کہ ختم ہو چکا تھا, اور وہ ایسی زمین تھی جس کو بنجر زمین کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ نہ فصل پیدا ہو سکتی ہے نہ درخت لگ سکتا ہے. تو ایک بہت مشہور کوئی کمپنی تھی, انہوں نے ایک اقدام اٹھایا, وہ لوگ اورنج کے جوسز بناتے تھے, اور اورنج کا جتنا بھی کچرا تھا, کیونکہ وہ لاکھوں ٹنوں کے حساب سے ہوتا تھا, اور اس کو انہوں نے بالکل کریش کیا, اور وہ وہاں لا کے پچھلے جو کچھ سال تھے اس ٹائم پہ وہ وہاں پہ لا کے ویسٹیج ڈالتے گئے. اور کیونکہ آس پاس جو رہنے والے تھے انہوں نے بولا کہ بھائی اسمیل ہو رہی ہے اور جراثیم ہو رہے ہیں اور اس طریقے کی چیزیں ہو رہی ہیں, تو ایشوز اٹھانا شروع کر دیے لوگوں نے. تو پھر اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی. مگر پھر ایک جو ان کو ہم کہتے ہیں جو پلانٹس کے اوپر کام کرتے ہیں, تو ایک وہاں پہ گئے صاحب, جب انہوں نے کافی ٹائم کے بعد اس اسٹوڈنٹ نے جب وہاں پر دیکھا تو وہاں پر ایک پراپر جنگل ملا, اور جب اس کے سیمپلز لیے گئے تو اس کے سیمپلز سے اس بات کا پتہ چلا جو زمین بنجر تھی, جس حصے میں بالکل جس حصے کے اندر انہوں نے اس ویسٹیج کو ڈالا تھا, وہاں کی زمین اس وقت مطلب ایسا تھا کہ پراپر اس کے اندر غذائیت تھی, جو چیزوں کی اس کے اندر کمی تھی وہ پراپر تھی, اور ایک گھنا جنگل تھا, اور اسی کے ساتھ والی زمین دیکھیں تو وہ ایز اٹ از تھے. یہ قدرت کے معاملات ہیں نا, قدرت ہمارے لیے زمین کو قدرت نے ہمارے لیے ایک انمول تحفہ بنایا ہے. آپ اگر ایک اور یہ جو بڑا اچھی معلوماتی بات آپ نے اس وقت بتائی ہے, میں نے بھی ایسی سٹوریز دیکھی ہیں کہ جس میں وہ ملک جہاں وہ یہ سارا ویسٹ مٹیریل جمع کرتے تھے, کرتے کرتے یہ نوبت پہنچی کہ ان کے ملکوں میں ویسٹ مٹیریل ختم ہو گیا. اب وہ امپورٹ کرتے ہیں کہ آپ کے یہاں کا بھائی کوڑا کچرا ہو تو ہمیں دے دو, تو کہ وہ اس کو ریسائکل کر سکیں. تو یہ بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو ہم تو خیر کر نہیں رہے, لیکن میں اپنے طور پہ جو میرا رول ہے میں کر رہا ہوں. میں کچن کا ویسٹ مٹیریل بھی نہ باہر پھینکتا ہوں, وہ بھی میرے کام آ جاتا ہے, اسے ریسائکل ہوتا ہے بڑے اچھے پلان. اسی لیے تو گولڈ, اس کو بلیک گولڈ کہا گیا کہ بہت جو چیز ان پودوں سے آتی ہے, ان پتوں سے آتی ہے, وہی ریسائکل ہو کے جب ان کو ملتی ہے تو ان کی گروتھ بہت اچھی. اچھا, اسی کے ساتھ ساتھ ہی کیونکہ کراچی کے اندر اگر ہم بات کریں, اور بلکہ پاکستان کی میں آل اوور بات کروں گی, کہ جو بہت ہی ترقی یافتہ جو شہر ہیں ان کے اندر زیادہ تر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہاں پہ درخت اب یوں بھی کم ہوتے جا رہے ہیں کہ بڑے بڑے پلز بن رہے ہیں, پروجیکٹس بن رہے ہیں. تو کیا یہ ضروری ہے, کیا ہم کچھ ایسا وہ پلاننگ نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے ہم درخت بچا سکیں؟ اب کرنے والے تو میں نے ایسے ملک بھی دیکھے ہیں کہ پورا اپارٹمنٹ کھڑا ہوا ہے لیکن چاروں طرف سے وہ گرین ہے. چھتیں انہوں لوگوں نے ایسی ڈیزائن کر دی ہیں کہ چھت کے اوپر پورا ایک باغ بنا ہوا ہے, ہریالی کر لی. تو ہر انسان اگر اپنے طور پہ تھوڑا تھوڑا بھی کرتا جائے تو ہم کافی حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں. اگر وہ ہم کہیں اس نے نہیں کیا, ہم بھی نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ اپنے گھر میں چھت ہے تو چھت پہ کریں,
صحن ہے صحن میں کریں، ٹیرس ہے ٹیرس میں کریں. نہیں ہے تو میرا آخری حربہ یہ جو میں کر رہا ہوں ہاں میرے پاس وہ بھی ہے کہ آپ ورٹیکل گارڈننگ کر لیں، دیواروں کے ساتھ ورٹیکل گارڈننگ کو لے لیں. کیا بات ہے سر. زمین میں جگہ نہیں ہے ایسے ہاریزنٹل تو آپ ورٹیکل پہ آ تو جائیں. یہ ورٹیکل کا صحیح طریقہ کیا ہوگا؟ اب طریقہ تو میں یہاں بتاؤں تو بہت ٹائم لگ جائے گا آپ کو، لیکن یہ ایک short- ایک مختصر سا. ہاں تو ورٹیکل گارڈننگ یہ ہوتی ہے کہ آپ اگر ہاریزنٹل پہ جو نارمل چلتی ہے، جیسے ہم نرسریز میں دیکھیں گھر پہ وہ ایسے آپ بچھاتے ہیں، وہ تو ہاریزنٹل ہو جاتی ہے. ورٹیکل یہ ہوتی ہے کہ کم جگہ ہے، نہیں آپ وہ کر سکتے تو آپ پلانٹس کو ورٹیکل لے لیں. ورٹیکل سے یہ ہوتا ہے کہ دیوار میں اب نیٹ ہے یا کوئی اور فریم بنا کے یا کسی طریقے سے بھی اس میں اپنے پاٹس کو نہ ہینگ کرتے ہیں، تو وہ جو زمین میں آپ کے 25-30 پاٹ نہیں آ سکتے اس میں 100 پاٹس آپ کے ہوں، تو آپ اس کے پاس آئیں گے، چلیں گے، آپ کے گھر میں اس سے آکسیجن ملے گی، خوبصورتی ملے گی. تو یہ ورٹیکل گارڈننگ ہے کہ آپ ایسے کی طرف چلے جائیں نا. اب تو وہ وقت آ گیا کہ جگہیں نیچے کم ہیں، اب چیزیں اونچائی کی طرف جا رہی ہیں. بالکل ایسے ہی ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت بات کی ہے. اور ناظرین و کرام اگر میں ایک اور بات کہوں نا کہ ہم اے سی کی ہوا لینے سے بہتر ہے کہ ہم کھلی آب و ہوا، بالکل کھلی آب و ہوا میں آئیں، ہماری صحت بھی اچھی ہوگی، ہم 10 بیماریوں سے بھی بچیں گے، اور جو ہمارا ماحول ہے، جو ہمارا کلائمیٹ ہے، اتنی زیادہ کلائمیٹ چینجنگ ہو رہی ہے تو وہ اس سے بھی ہم بچ جائیں گے بہت حد تک. اور میں چاہوں گی کہ اسی گفتگو کے ساتھ ساتھ ہی ماحول تھوڑا سا ٹھنڈا ہو گیا ہے، ماحول تھوڑا سا ٹھنڈا ہو گیا ہے تو کیوں نہ بدر بھائی کی طرف سے چلا جائے کوئی نعت. لیکن اس سے پہلے ندا میرے پاس ابھی میرے کان میں ایک آواز آئی ہے، میں وہ اناؤنس کرتا چلوں اپنے ناظرین کے لیے. آج ہمارے پاس ہمیں جوائن کیا الفیض بلڈرز اینڈ ڈیولپرز نے، ان کی طرف سے ایک آفر آئی ہے ابھی تازہ اپنے ناظرین کو میں شیئر کر دوں کہ جو 50% پیمنٹ دے گا اس کو 50% کا ڈسکاؤنٹ ملے گا، جو 25% پیمنٹ دے گا اس کو 25% کا ڈسکاؤنٹ ملے گا. ایسی بہترین آفر اس سے پہلے آج تک کبھی نہیں سنی میں نے. جی امجد قریشی میں یہی چاہ رہی تھی کہ ماشاءاللہ سے بدر منیر ہمارے بیچ میں موجود ہیں اور ہم ان سے کیوں نہ ان سے فائدہ اٹھایا جائے. بالکل ہم ان سے منقبت سنتے ہیں. بسم اللہ. کہتی ہے زمین آج یہ اس پاک وطن سے، کہتی ہے زمین آج یہ اس پاک وطن سے، اس دور میں اب ہم کو ضرورت ہے حسن کی، اس دور میں اب ہم کو ضرورت ہے حسن کی، کہتی ہے زمین آج یہ کرتاس پہ رکھا ہے قلم تیغ کی مانند، کرتاس پہ رکھا ہے قلم تیغ کی مانند، تحریر بتاتی ہے کہ تحریر بتاتی ہے کہ ہے شاہ زمن کی، تحریر بتاتی ہے کہ ہے شاہ زمن کی، اس دور میں اب ہم کو ضرورت ہے حسن کی، کہتی ہے زمین آج بھی ہے زیر اثر مولا حسن کے یا نہیں ہے زیر اثر مولا حسن کے یا نہیں ہے، ہر پتی بتاتی ہے، ہر پتی بتاتی ہے ہمیں بات چمن کی، ہر پتی بتاتی ہے ہمیں بات چمن کی، اس دور میں اب ہم کو ضرورت ہے حسن کی،
کہتی ہے زمین آج یہ. اور حاصل کلام شعر. اس دور کے مکاروں کو کرنا ہے اگر زیر. اس دور کے مکاروں کو کرنا ہے اگر زیر. تحریر کو ہی رکھ دو, تحریر کو ہی رکھ دو, فقط مولا حسن کی تحریر کو ہی رکھ دو, فقط مولا حسن کی. مکتا جب عین رضا شیر کہے مدح حسن میں, جب عین رضا شیر کہے مدح حسن میں, ارے تعریف نہ کیوں ہوگی, تعریف نہ کیوں ہوگی سخنور سے سخن کی, تعریف نہ کیوں ہوگی سخندر سے سخن کی. اس دور میں اب ہم کو ضرورت ہے حسن کی, کہتی ہے زمین آج یہ اس پاک وطن کی. سبحان اللہ, ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت کلام تھا. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی ناظرین و کرام, کیونکہ بات ہو رہی تھی کلرز کے اوپر, گرینری کے اوپر, اور اس کے بعد ماشاءاللہ سے بدر منیر نے بہت ہی اچھا کلام پیش کیا. اور گرینری سے اگر ہم کلرز سے جائیں تو ڈاکٹر صاحب کی جانب میں جاؤں گی کہ ڈاکٹر صاحب ایک سوال ذہن کے اندر آیا اتنا صاحب کہ جب ہم امام بارگاہ میں جاتے ہیں اور وہاں پہ علم شریف کی زیارت کرتے ہیں تو وہاں پہ امام حسن کے لیے جو ہے وہ گرین کلر کا جو علم شریف ہوتا ہے وہ ایک مطلب مخصوص ہے بالکل, اور امام حسین کے لیے جو ہے وہ ریڈ ہے. تو ایسا کیوں ہے, اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیں. دیکھیں, امام حسن علیہ السلام کو حسن سبز قبا بھی کہا جاتا ہے, اور اس کے پس منظر میں کئی چیزیں ہیں. ایک واقعہ میں سناتا ہوں کہ آپ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے جناب سیدہ سے اپنی والدہ گرامی سے کہا کہ عید آ رہی ہے, ہمارے پاس کوئی کپڑے نئے نہیں ہیں, اور جنت سے جوڑے آئے تھے. جی جی بالکل. تو وہ آپ اچھا یہ چیزیں ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی کہہ دیا ہے, بلکہ یہ مرضی الہی پہلے ہی سے ودیعت ہوتی ہے اندر ان لوگوں کے. جناب سیدہ کو بھی معلوم تھا کہ جوڑے آنے ہی ہیں, اور انہوں نے بولا ہے تو وہ اچھا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ کے جوڑے جنت سے آئیں گے سبحان اللہ, اور آپ کو جوڑے مل جائیں گے. تو حضرت جبریل علیہ السلام 2 جوڑے لے کر آئے, ایک کا رنگ سبز تھا اور ایک کا رنگ سرخ. سبز رنگ کا جوڑا امام حسن علیہ السلام کے لیے, اور سرخ رنگ کا جوڑا حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے. اچھا اس میں ایک لاجک اور بھی ہے کہ جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا دیکھو چونکہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں شہید کیے جائیں گے, تو اس کی نسبت سے یہ سرخ رنگ ان کو جوڑے کا پیش کیا گیا ہے. اور امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا جائے گا, یہ زہر سے شہادت پائیں گے, تو لہٰذا یہ سبز رنگ کا جوڑا ان کو اس طرح سے ملا ہے. تو اب وہ رنگ مخصوص بھی ہو کے رہ گئے ہیں, اور میں اگر عرض کرے 2-4 شعر میرے پاس اس حوالے سے بھی ہے, رنگ کے حوالے سے. جی جی. ایک چیز اگر اس میں اور ایڈ کر دی جائے, جب جوڑے جنت سے لائے گئے تو یہ رب نے قرآن مجید فرقان حمید میں 1400 سال پہلے بیان فرماتے تھے, سورہ رحمان, لؤلؤ والمرجان, لولو و مرجان, سبحان اللہ, ایک سرخ قیمتی پتھر اور ایک سبز قیمتی پتھر. بالکل. جب کہتے ہیں نا مقصود کائنات بے دم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات,
خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، سیدہ کائنات سمندر، بے شک مولا کائنات سمندر. بے شک جب یہ دو سمندر چل رہے ہیں ساؤتھ افریقہ میں، یہ باہر ملک میں، ایک میٹھا اور ایک کھارا، اور ان دونوں کے درمیان جو لہر جا رہی ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے جو ملنے نہیں دیتی. اور جب مزے یہ کی چیز کہ دونوں کا رنگ بھی الگ 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 ہے، اور پھر جب یہ مل کے دونوں چل رہے ہیں. ملتے ہیں تو ان میں سے دو قیمتی پتھر نکلتے ہیں، ہاں کیا سبحان کہنا ہے، اللہ کیا ایک کہنا ہے. لؤلؤ ایک مرجان. کیا کہنا، بہت اچھا ماشاءاللہ انہوں نے بیان کیا ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ سب رضا الہی ہے، جی، پہلے سے الہی. طے شدہ ہیں. ایک دو چار شعر میں جی بالکل، کیونکہ ارشاد. سبز بات ہو گئی ہے، سبز رنگ کی، اور ارشاد. پلانٹ کے حوالے سے بھی بات آ رہی ہے، تو یہ ہے زیب چمن عکس یہ کہ سبز قبا کا، واہ واہ واہ، ہے زیب تن. سبحان اللہ. ہے زیب چمن ہائے عکس ہائے. یہ کہ سبز قبا کا، ہر پتی پہ ہوتا ہے گما برگ ہنا کا. سبحان اللہ. ہر پتی پہ ہوتا ہے گما برگ ہنا کا، اور سرسبز یہ گلزار پہ للچائی ہیں نظریں، مرکز دلے گلچی ہے بنا حرص و ہوا کا. سبحان اور اللہ. جھکتی ہے گلے ملنے کو یوں شاخ شجر کی، جیسے کہ نہ ہو قصد کبھی ترک وفا کا. سبحان اللہ. اور گلزار امامت میں کھلا ہے گل تازہ، گلزار امامت میں کھلا ہے گل تازہ، دل کھل گیا خوش ہو کے شہ عقدہ کشا کا، سبحان اللہ. شہ عقدہ کشا کا. اور دیکھا گلے رخسار حسن جبکہ علی نے، سبحان اللہ. دیکھا گلے رخسار حسن جبکہ علی نے، دل کھل گیا خوش ہو کے شہ تاریخ میں مشہور ہے جو صلح حسن کی. کیا بات ہے. تاریخ میں مشہور ہے جو صلح حسن کی، وہ ہادی و رہبر ہے جو بندہ ہے خدا کا. کیا بات ہے. سبحان وہ اللہ. ہادی و رہبر ہے. اور مقطع ہے مدحت میں ہو مولا کی جو عین الرضا مقطع، ہائے ہائے، واہ واہ. مدحت میں ہو مولا کی جو عین الرضا مقطع، ہو شور سرے عرش بری صلی اللہ کا. سبحان اللہ. ہو شور سرے عرش بری سبحان اللہ. صلی اللہ بہت کا. اعلیٰ، بہت اعلیٰ. ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت آپ نے جو اشعار الفاظ دیے. تھے وہ آپ نے عطا کیے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی ایک چھوٹا سا واقعہ امجد قریشی میرے ذہن کے اندر ایک آ رہا ہے کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام بچپن کا کیونکہ دور تھا، واقعہ ہے. دونوں بچپن کا واقعہ ہے. کھیل رہے تھے آپس کے اندر کشتی، اور جبرائیل امین آتے ہیں. میں چاہوں گی کہ یہ ڈاکٹر صاحب زیادہ اچھے سے اس کے اوپر روشنی دیں گے. فیصلہ کیا گیا کہ کون جیتا. بالکل. جی ایک چھوٹا سا واقعہ جو ہے وہ میرے ذہن کے اندر آیا، مگر کیونکہ ہمارے جو افطار کے لمحات ہیں وہ قریب بھی ہیں، تو بس ایک چھوٹی سی میں وہ بات کہوں گی کہ خود جن کے لیے جبرائیل امین زمین پہ آ رہے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کل کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے، اور وہ امام حسن اور امام حسین کے ساتھ ان کے بچپن کے اندر ان سے کھیل رہے ہیں، ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو ان کی کیا شان ہوگی. کیا بات ہے. سبحان اللہ. بالکل. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی میں چاہوں گی کہ ناظرینوں کرام، کیونکہ جب اتنی خوبصورت ہم ذکر کر رہے ہیں اور آج اتنا مبارک دن ہے، تو میں امیمہ کی جانب بھی جاؤں گی کہ امیمہ 2 اشعار نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیجیے. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر سوال آیا، کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر سوال
बचे हुए हैं, जो हक में उम्मत के तेरे लब पर सवाल आया, कमाल आया, नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया, जो हिज्र तैबा मैं याद बन कर सवाल आया, कमाल आया। माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत कलाम था। और नाज़रीन कराम, क्योंकि रमज़ान का महीना है और रोज़ा जो है वो हमें सब्र सिखाता है, रोज़ा जो है वो हमें इस चीज़ का बिल्कुल हिम्मत देता है। और इसी के साथ साथ ही अमजद कुरैशी, ये एक ऐसी एक्सरसाइज है कि हम इसके अंदर अपने नफ्स पे काबू कर सकते हैं। बेशक ये महीना है इसी बात के लिए, ये रमज़ान हम पे जो दिए गए अल्लाह ने हमें तोहफे के तौर पे दिए हैं, वो इसी बात का सबक देता है कि हम अपने नफ्स को कंट्रोल करें, अपनी हिम्मत रखें, अपने सब्र को कंट्रोल करें और अपनी रवादारी का मुजाहरा करें, इस्तकामत का मुजाहरा करें। रमज़ान हमें सबक इस बात की देता है। बिल्कुल। और इसी के साथ साथ ही, क्योंकि आज इतना खूबसूरत दिन है, आज इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन है। और अगर अहले बैत की बात करें तो अहले बैत वो घराना है जो कि पूरी दुनिया के लिए, पूरे इंसानियत के लिए एक रोल मॉडल है कि हम अगर उनसे थोड़ा बहुत ही सही अगर हम सीख लें तो हमारी ज़िंदगियां जो हैं वो बहुत आसान हो जाएंगी। और मैं चाहूँगी कि हमारे आखिरी लम्हात में मैं डॉक्टर साहब से थोड़ी सी गुफ्तगू करूँ कि हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की अगर ज़िंदगी के ऊपर बात करें और उनके सब्र और इकामत के ऊपर बात करें तो थोड़ी सी वो रोशनी डालिए कि जिससे हमें सीखने को मिले। हमारे अहले इस्लाम में मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र हैं और ज़ाहिर है कि ये गुलदस्ते की तरह से नज़र आते हैं सब। अब हमें उख़ुवत भाईचारा की ज़रूरत है, क्योंकि वरना दीगर अक़वाम जो हैं वो हमें ज़ेर कर देंगी और ज़ाहिर है कि इस्लाम के पीछे हर कोई खिलाफ लगा हुआ है। तो इस चीज़ को इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने भी जिस अंदाज से पेश किया है वो देखने की ज़रूरत है कि वहाँ भी ऐसा हुआ कि इमाम मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद कुछ माह इमाम हसन अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी खिलाफत पर भी फाइज़ रहे हैं। और उस दौरान आपके हाथों जो है वो लोगों ने, तमाम अहले मदीना और अहले इस्लाम ने, सब ने, अहले ईमान ने बेअत भी की। लेकिन फिर कुछ आपस में जैसे अब मकातिब फ़िक्र हैं, ये एक्चुअली हज़ूर सरवर कायनात के विसाल के बाद से कुछ चीज़ें स्टार्ट हो गई थी। तो ये जो है मतलब कोई नई चीज़ नहीं है, तो उसको किस तरह सही करना है तो मौला कायनात ने भी उस पर ख्याल रखा, किस तरह से तरतीब से अपने आप को लेके चले और दीन को, मज़हब को, ईमान को लेके चले। हालांकि आप खुद कुल्ले ईमान मौला कायनात, अब वही चीज़ इमाम हसन अलैहिस्सलाम लेके चलते हैं, क्योंकि दीन बचाना मकसद है। दीन बचाना मकसद तो अब उन्होंने क्या किया कि उस सूरत में जहाँ तसादुम या उसकी सूरत आनी थी और उसमें अहले इस्लाम के साथ में खुरेजी बहुत ज़्यादा हो जानी थी, क्लैश हो जाना था, उसको बचाने के लिए एक सुलह किया है। तख्त ताज आपने जैसे फरमाया था अमजद कुरैशी साहब ने अभी, तख्त ताज को ठोकर जैसे आप फरमा रहे थे मारी, तो वो छोड़ दिया उसको और एक सुलह कर ली। और उस सुलह के तमाम जो शराइत हैं, मैं यहाँ वो बयान करना मकसूद इस वक्त तो नहीं है, वो यही है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ जितनी चीज़ें होती हैं वो ख़त्म कर दी जाएँ, जो सब शतम होता है अहले बैत अतहार पर वो ख़त्म कर दिया जाए। इस तरह से आपने वो चीज़ें मनवाई ताकि पता चल जाए कि किस तरह हमें आपस में एक दूसरे को लेकर चलना है। तो आज भी यही पैगाम है कि उस तरह से लेकर चलें जिससे हक हक वाज़े हो जाए और बातिल बातिल वाज़े हो जाए, लेकिन आपस में रंजिशें और कुदूरतें और अदावतें जो हैं वो ना हो। बिल्कुल बेशक सर ऐसा ही था, जिन्होंने तख्त ताज को लात मार दी, उन्होंने मुझको छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि उम्मत मुस्लिमा जो है खून से बच जाए, खराबे से बच जाए, इंसानियत खून खराबे से बच जाए। हमारा दस्तरखान भी सज गया है और इफ्तार के लम्हात आका अलैहिस्सलाम ने अपने दौर में बयान फरमा दिया था कि मेरा ये नवासा बिल्कुल एक वक्त में दो बड़े ग्रोहों के दरमियान सुलह का काम कराएगा।
جو آپ صلح کی بات فرما رہے ہیں ماشاءاللہ بالکل ایسا ہی ہوا. بہت ہی دسترخوان ہمارا سج گیا ہے اور افطار کی لمحات اذان مغرب ہوا چاہتی ہے. تو میں سب سے پہلے تو مہمانوں کا شکر، مرغوب صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، امیمہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ڈاکٹر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. پھر اب آپ کو مائک آپ کے حوالے کرتا ہوں. بالکل ایسے ہی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی میں ناظرین کرام سے یہ بات کہتی جاؤں کیونکہ اب افطار کے جو لمحات ہیں وہ بہت ہی قریب ہیں اور دسترخوان ہم سج گیا ہمارا. بالکل ہم آخری مراحل کے اندر ہیں. اور اگر ہم دسترخوان کا جو آپ ذکر کر رہے ہیں تو آج کیونکہ ماشاءاللہ سے اتنا مبارک دن ہے، آج جشن کا دن ہے. آپ علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لے کر آ رہے ہیں، آپ کی ولادت کا دن ہے. اور ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت دسترخوان کا جو ہے وہ ہم لوگوں نے وینس ٹیلی ویژن اسکرینز کے اندر جو ہے وہ بہت پیارا سا دسترخوان سج چکا ہے. اور بس چاہوں گی کہ جاتے جاتے کہ میں بدر منیر کے کلام سے ہم لوگ جائیں. اور ایک بہت ہی خوبصورت سا کلام ہے، مولا میرا بھی گھر ہووے، تو میں چاہوں گی کہ وہ آپ عطا کریں. بسم جی میں اللہ. پیش کرنے کی اس میں کوشش ذکر بھی ہے حسن مولا کا نا. جی جی جی. اچھا اسی کے ساتھ ساتھ ہی ناظرین و کرام ایک بات بھی میں آپ سے کہوں کہ آپ لوگ اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں اضافہ نہیں ہے اور ہم جتنا بھی کماتے ہیں اس کے اندر برکت نہیں ہو رہی ہے. تو آپ کوشش کیا کریں جو بھی آپ کی حسب توفیق ہے، کیا آپ مولا کے نام کا جب آپ دسترخوان سے جائیں گے تو آپ کے رزق میں بھی اضافہ ہوگا. کیونکہ یہ تو دیکھیں وہ چکی ہے جو چل رہی ہے دنیا کے اندر کہ آج تک ہم کھا رہے ہیں اور کم نہیں ہو رہا. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. عطا کیجئے. بسم اللہ. جیسے آپ نے اس گھرانے کا ذکر کیا، دنیا دے سارے گھرانیاں وچ پنج تن دا گھرانہ وکھرا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ پاک دی سو کائنات اندر حسنین دا نانا وکھرا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. مولا میرا بھی گھر ہووے، مولا میرا بھی گھر ہووے، اتے رحمت دی چھاں ہووے. مولا میرا بھی گھر ہووے، اتے علماء دی چھاں ہووے. میرے دروازے تے لکھیا، میرے دروازے تے لکھیا، 50-12 دا نام ہووے. مولا میرا دی گھر ہووے، اتے علماء دی چھاں ہووے. مولا میرا بھی گھر ہووے، اتے رحمت دی چھاں ہووے. اور یہ دعا کرتے ہیں اللہ سب کو اپنا گھر دیں. آمین آمین. میلاد مصطفیٰ مولا میں اپنے گھر کرانا ہے. میلاد مصطفیٰ مولا میں اپنے گھر کرانا ہے. حسن مولا دا دسترخوان ویڑے وچ سجانا ہے. کھواواں میں جتھے لنگر، کھواواں میں جتھے لنگر، کوئی ایسے بھی تھا ہووے. مولا میرا بھی گھر ہووے، جتھے رحمت دی چھاں ہووے. مولا میرا بھی گھر ہووے، اتے علماء دی چھاں ہووے. میرے دروازے تے لکھیا، میرے دروازے تے لکھیا، 50-12 دا نام ہووے. میرے دروازے تے لکھیا، 50-4 دا نام ہووے. مولا میرا
विघर होवे उते रहमत दी छां होवे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रमज़ान